بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد। आज के सबक की इबारत है मुदारिब बिन्निस्ब शरा बिअल्फिहा बज़्ज़न वबाअहु बिअल्फैन वशरा बिहिमा अब्दन फज़ाअ फी यदिही गरिमल मुदारिब रुबअहुमा वल्मालिकुल बाक़िया वरुबउल अब्दि लिलमुदारिबि वबाक़ीहि लहा वरअसुल मालि अल्फान वखम्सुमिअतिन वराबह अलल अल्फैन फ़क़त أي اشترى بألف ثم باعه بألفين وشرى بألفين عبدا ولم يدفعهما إلى البائع حتى ضاع الألفان في يد المضارب غرم المضارب ربع الألفين لأنه ملك المضارب والمالك ثلاثة الأرباع، فإذا دفعها يصير رأس المال 2500 لأن رب المال دفع أولا 1000 ثم دفع 1500، فإن باعه مرابحة يقول قام علي ب2000، وقوله فقط أي لا يقول قام علي ب2500 لأن الشراء وقع بال2000 فلا يضم الوضيعة التي وقعت بسبب الهلاك في يد المضارب. فلو بيع بضعفهما فحصتها 3000 والربح منها نصف 1000 بينهما، أي إن بيع ب4000 ف3000 حصة المضاربة وال1000 ملك المضارب خاصة، ثم 3000 يدفع منها رأس المال وهو 2500، فبقي الربح 500 نصفها لرب المال ونصفها للمضارب. ولو شرى من رب المال ب1000 عبدا شراه بنصفه رابح بنصفه، فقوله شراه بنصفه صفة للعبد وضمير الفاعل في شراه يرجع إلى رب المال، فالمضارب إن باعه مرابحة يقول قام علي بنصف 1000 لأن شراء المضارب من رب المال وإن كان جائزا ففيه شبهة العدم ومبنى المرابحة على الأمانة فيعتبر أقل الثمنين. ولو شرى بألفها عبدا يعدل ضعفه فقتل رجلا خطأ فربع الفداء عليه وباقيه على المالك، أي إن امتنع عن الدفع واختار الفداء يعني أرش الجناية يفديان بقدر الملك والعبد ربعه للمضارب لأن رأس المال 1000 والعبد يساوي 2000، وإذا فديا خرج عنها فيخدم المضارب يوما والمالك 3 أيام، إنما يخرج العبد عن المضاربة لأن قضاء القاضي بانقسام الفداء يتضمن انقسام العبد والمضاربة تنتهي بالقسمة. ولو شرى عبدا بألفها وهلك 1000 قبل نقده دفع رب المال ثمنه ثم أي إذا دفع رب المال ثمنه وهلك في يد المضارب قبل أن يوديه إلى البائع ثم يدفع رب المال إلى المضارب ثمنه مرة أخرى، وهكذا إن هلك في يده وجميع ما دفع رأس ماله. وصدق مضارب قال معي 1000 دفعته إلي و1000 ربحت لا مالك قال الكل دفعته. وعند زفر رحمه الله وهو القول الأول لأبي حنيفة رحمه الله القول لرب المال لأنه ينكر دعوى المضارب الربح. ولنا أن الاختلاف في مقدار المقبوض فالقول للقابض مع اليمين. ولو قال من معه 1000 هو مضاربة زيد وقد ربح صدق زيد إن قال هو بضاعة، أي صدق زيد مع اليمين لأنه ينكر دعوى الربح أو دعوى تقويم عمل المضارب، كما لو قال قرض وقال زيد بضاعة أو وديعة يعني صدق زيد مع اليمين لأنه ينكر دعوى التمليك والتملك. ولو قال المالك عينت نوعا صدق المضارب إن جحد أي مع اليمين لأن الأصل في المضاربة العموم بخلاف الوكالة لأن الأصل فيه الخصوص. ولو ادعى كل نوعا صدق المالك أي مع اليمين لأن الإذن يستفاد من جهته. यह है आज के हमारे सबक की इबारत। ज़्यादातर मसाइल इस इबारत में ग़ुलामों से मुताल्लिक़ हैं, तो ग़ुलामों से मुताल्लिक़ा मसाइल को सिर्फ इबारत पढ़कर ही समझाने की कोशिश करूँगा, ज़्यादा तफ़सीलात में नहीं जाएंगे। इस इबारत में पहला मसला ये है कि अगर नफ़ा के बाद मुदारबत का माल हलाक हो जाता है तो उसकी क्या नौइयत होगी। मुख्तलिफ़ सूरतें इस इबारत के अंदर मज़कूर हैं, उनको पढ़ते हैं। फरमाते हैं मुदारिबुम बिन्निस्बी, एक शख्स से मुदारबत का मामला हुआ और मामला ये हुआ कि नफ़ा आधा आधा तकसीम किया जाएगा। शरा बिअल्फिहा बज़्ज़न, उसने 1000 मुदारबत का जो माल था उससे कपड़ा ख़रीदा
وباعہ بألفین، اور اس کو 2000 میں بیچ دیا۔ اب 1000 راس المال، 1000 نفع، جس میں 500 مضارب کا، 500 رب المال کا۔ وشرى بهما عبدا، اس نے اس 2000 کے بدلے میں غلام خریدا۔ فضاعا، تو یہ 2000 اس کے پاس ضائع ہو گئے اس کے قبضے میں بائع کو دینے سے پہلے۔ غرم المضارب ربعہما، مضارب چوتھے حصے کا، یعنی 2000 کا جو چوتھا حصہ بنتا ہے اس کا ضامن بنے گا، اس کا تاوان اس پر آئے گا۔ والمالک الباقی، اور بقیہ جو 1500 ہے وہ مالک پر اس کا تاوان آئے گا، یعنی 500 روپیہ مضارب سے لیا جائے گا، 1500 مالک سے لیا جائے گا، اور پھر ان 2000 کے بدلے میں غلام لیا جائے گا بائع سے۔ وربع العبد للمضارب، جب انہوں نے غلام لے لیا اور یوں 2000 روپیہ کی ادائیگی کی تو اب اس میں مضارب چوتھے حصے کا مالک بنے گا غلام کے۔ وباقیہ لہا، اور بقیہ 3 جو ربع ہے اس کا مالک رب المال ہوگا۔ ورأس المال 2500، اور رأس المال 2500 قرار پائے گا، چونکہ 1000 روپے پہلے رب المال نے دیا تھا اور 1500 بطور تاوان دیا، تو 2500 روپے رأس المال ہوگا۔ ورابح علی الالفین فقط، اور اگر مرابحتاً اس کو آگے بیچنا چاہتا ہے تو 2500 روپے کو بنیاد نہیں بنائے گا بلکہ 2000 کو بنیاد بنائے گا مرابحتاً بیچنے کے لیے، کہ مجھے 2000 کا یہ غلام پڑا ہے، ملا ہے۔ آگے شرح میں اس تمام مسئلے کی تفصیل موجود ہے، وہیں سے اس کو سمجھتے ہیں۔ اشترى بألف، 1000 میں خریدا، یعنی کپڑا وغیرہ کچھ بھی خریدا اور مضاربت کا 1000 تھا۔ ثم باعه بألفین، پھر اس کو 2000 میں آگے بیچ دیا۔ وشرى بألفین عبدا، پھر 2000 کا غلام خریدا۔ ولم يدفعهما إلى البائع، بائع کو 2000 نہیں دیے تھے، حتى ضاع الألفان في يد المضارب، یہاں تک کہ وہ 2000 مضارب کے پاس ضائع ہو گئے، اس سے نقصان ہو گیا، گم ہو گئے۔ غرم المضارب ربع الألفین، مضارب 2000 کے چوتھائی حصے کا تاوان بھرے گا، یعنی 500 روپیہ۔ لأنہ ملک المضارب، چونکہ نفع کی وجہ سے مضارب کی یہ ملک تھی 500 روپیہ۔ والمالک ثلاثة الارباع، بقیہ 3 جو ربع ہے اس کا مالک تاوان بھرے گا، وہ ضامن ہوگا۔ فإذا دفعها، جب مالک نے یہ 1500 بھی ادا کر دیا، یصیر رأس المال 2500، تو رأس المال 2500 ہو جائے گا۔ 1000 اس نے پہلے دیا تھا، 1500 اس نے ابھی دیا۔ لأن رب المال دفع اولا 1000، پہلے رب المال نے 1000 دیا، ثم دفع 1500، پھر 1500 دیا۔ فإن باعه مرابحة، اب آگے جب بیچنا چاہے گا مرابحة، تو یہ نہیں کہے گا کہ مجھے 2500 کی یہ چیز پڑی ہے، یقول قام علی بألفین، وہ کہے گا مجھے 2000 کی پڑی ہے، چونکہ جو انہوں نے ادائیگی کی ہے وہ تو 2000 کی ہے، بھلے وہ 2000 پہلے ضائع ہو گئے پھر دوبارہ 2000 جمع ہوئے، لیکن ادائیگی تو 2000 کی ہوئی ہے۔ وقوله فقط، یہ جو اوپر متن میں نا ورابح علی الالفین فقط، اس کی تشریح ہے، فرماتے ہیں لا یقول، یہ نہیں کہے گا قام علی ب2500 کہ مجھے 2500 میں یہ چیز پڑی ہے، نہیں، اگرچہ اس نے 2500 ادا کی ہیں لیکن جو بائع کو پیسے دیے گئے ہیں وہ تو 2000 ہیں۔ لأن الشراء وقع بالالفین، خریداری تو 2000 میں ہوئی ہے۔ فلا يضم الوضيعة التي وقعت بسبب الهلاك في يد المضارب، تو جو نقصان مضارب کے قبضے میں ہلاکت کی وجہ سے، مال کے ضائع ہونے کی وجہ سے آیا ہے، وہ نہیں جوڑا جائے گا مرابحہ کے اندر۔ اب مزید آگے مسئلے کی جو ترتیب ہے اس کو دیکھیے۔ فلو بیع بضعفهما، اگر یہ غلام جو انہوں نے 2000 میں خریدا ہے دوگنا قیمت میں بک جاتا ہے، 4000 میں بک جاتا ہے، تو اب تقسیم کیسے ہوگی؟ فحصتها 3000، مضاربت کا حصہ اس میں 3000 ہے۔ والربح منها نصف 1000 بینہما، اور اس 3000 میں سے 1000 کا آدھا یعنی 500 وہ نفع ہے، دونوں کے درمیان تقسیم ہوگا۔ اس کی تشریح جو ہے وہ عبارت میں موجود ہے۔ ان بیع ب4000، 4000 میں اس غلام کو بیچا گیا جس کو 2000 میں خریدا گیا تھا، اور بقیہ جو نقصانات وغیرہ وہ سارے پہلے آپ کو بتا دیے۔ ف3000 حصۃ المضاربۃ، 3000 مضاربت کا حصہ ہوگا۔ والالف ملک المضارب خاصتاً، 1000 تو مضارب کی خاصتاً ملک ہے، یعنی خصوصی طور پر اس کی ملک ہے، اس لیے کہ 500 اس کا نقصان ہوا تھا اور 500 سے تاوان بھرا تھا، تو 1000 تو اس کا ہو گیا۔ ثم 3000 يدفع منها رأس المال، اب یہ جو 3000 ہیں جو مضاربت کے ہیں، اس میں سے 2500 پہلے راس المال نکالا جائے گا، کیونکہ رب المال نے بھی 1000
پہلے دیے، پھر 1500 دیے تو 2500 تو راس المال ہو گیا، وہ نکال لیا گیا، 500 باقی رہ گیا، وہ 2500 2500 راس المال ہو گیا۔ فبقي الربح 500، نفع جو ہے وہ 500 رہ گیا، نصفها لرب المال، چونکہ انہوں نے آپس میں یہ طے کیا تھا کہ آدھا آدھا کریں گے تو آدھا رب المال کو دیا جائے گا یعنی 250، اور نصفها للمضارب، آدھا جو ہے وہ مضارب کو دیا جائے گا۔ یعنی خلاصہ یہ ہوا کہ ان 4000 میں سے 2750 روپے رب المال کو ملیں گے 2500 راس المال کی وجہ اور 250 نفع کی وجہ سے، اور 1250 مضارب کو ملیں گے، 1000 اس کا خاص ہے نفع اور اس کا نقصان اور تاوان 1000 ہو گیا، اور جو 500 نفع ہوا اس میں سے 250 اس کا آ گیا۔ تو اگلا مسئلہ یہ ہے کہ مضارب اگر مالک سے کوئی چیز خریدتا ہے اور پھر اس کو مرابحتاً بیچنا چاہتا ہے تو کتنی قیمت میں بیچے گا؟ دیکھیے، وَلَوْ شَرَى مِنْ رَبِّ الْمَالِ بِأَلْفٍ عَبْدًا، مضارب نے رب المال سے ہی 1000 میں غلام خریدا، شراہ بنصفہ، رب المال نے اس غلام کو 500 میں خریدا تھا، رابح بنصفہ، آگے اگر مرابحتاً بیچنا چاہتا ہے تو اس کو آدھے 1000 پر یعنی 500 پر ہی مرابحتاً بیچے گا۔ فقوله شراہ بنصفہ صفۃ للعبد، فرماتے ہیں جو شراہ بنصفہ ہے یہ صفت ہے اور عبداً موصوف ہے، اور ترجمہ یہ ہوگا کہ ایسا غلام رب المال سے خریدا جس کو رب المال نے 500 میں یعنی آدھے 1000 میں خریدا تھا۔ وضمیر الفاعل فی شراہ یرجع الی رب المال، یہ شراہ کے اندر جو ضمیر ہے یہ رب المال کی طرف لوٹتی ہے یعنی اس نے خریداری کی ہے۔ فالمضارب ان باعہ مرابحة یقول قام علی بنصف الالف، اگر مضارب آگے اس کو بیچنا چاہتا ہے مرابحتاً تو وہ کہے گا کہ مجھے یہ آدھے 1000 میں پڑی ہے یعنی 500 میں، لأن شراء المضارب من رب المال، چونکہ مضارب کا رب المال سے خریدنا وإن كان جائزاً، اگرچہ یہ جائز ہے، لیکن ففیہ شبہۃ العدم، نہ خریدنے کا بھی اس میں شبہ پایا جا رہا ہے، کیونکہ جو مضاربت کا مال ہے وہ بھی رب المال کا ہے اور جو غلام بیچا جا رہا ہے وہ بھی رب المال کا ہے، تو ثمن اور مبیع دونوں رب المال کے ہیں، تو جائز تو اس کو قرار دے دیا گیا ہے، لیکن اس کے اندر عدم جواز کا یا پھر عدم بیع شراء کا بھی شبہ پایا جا رہا ہے۔ ومبدأ المرابحة على الامانة، مرابحہ کی بنیاد ہی امانت داری ہے کہ آپ دوسرے پہ اعتماد کرتے ہیں، فیعتبر اقل الثمنین، تو جو کم قیمت دونوں میں سے ہوگی اس کا اعتبار کیا جائے گا، اور کم قیمت وہ ہے جس میں رب المال نے خود خریدا تھا، اس لیے اس کا اعتبار کیا گیا۔ اگر مضاربت کے مال سے خریدا گیا غلام کوئی نقصان کر دیتا ہے تو پھر کیا صورت ہوگی؟ وَلَوْ شَرَى بِأَلْفِهَا عَبْدًا، 1000 مضاربت پہ دیے گئے تھے، اس سے اس نے خریدا غلام، يَعْدِلُ ضِعْفَهُ، اس غلام کی قیمت جو مضاربت کا مال ہے اس سے دگنی ہے، یعنی 1000 میں اس نے 2000 والا غلام خریدا۔ فَقَتَلَ رَجُلًا خَطَأً، اس نے خطأً کسی کو قتل کر دیا، کسی آدمی کو، فَرُبْعُ الْفِدَاءِ عَلَيْهِ وَبَاقِيهِ عَلَى الْمَالِكِ، چوتھائی حصے کا جو فدیہ ہے یا جو تاوان ہے وہ مضارب پہ آئے گا، اور باقی 3 جو حصے ہیں یعنی چوتھائی 3 حصے ہیں وہ مالک ادا کرے گا۔ اِذَا امْتَنَعَ عَنِ الدَّفْعِ، مطلب یہ ہے کہ انہوں نے غلام کو حوالے کرنے سے رک گئے، یہ انہوں نے کہا ہم غلام نہیں دیں گے اس غلطی کے بدلے میں، یعنی قتل کے بدلے میں۔ وَاخْتَارَ الْفِدَاءَ، اور انہوں نے کہا کہ ہم فدیہ ادا کریں گے، یعنی عرش الجنایتی، اس نے جو جنایت کی ہے اس کا تاوان دیتے ہیں، یفدیانی بقدر الملکی، تو اپنی ملک کے بقدر یہ دونوں فدیہ دیں گے یا وہ عرش دیں گے۔ والعبد ربعہ للمضارب، کیونکہ چوتھائی حصہ مضارب مالک ہے اس غلام کا، لأن راس المال 1000 راس المال ہے، والعبد یساوی 2000، غلام 2000 کی یعنی برابر ہے، اب 2000 کے برابر ہے تو انہوں نے طے کیا تھا کہ آدھا آدھا نفع کریں گے، تو 1000 نفع ہوا، 500 ایک کا ہو گیا، 500 دوسرے کا ہو گیا، اب چوتھائی حصہ 500 بنتا ہے اس غلام کا، تو چوتھائی حصہ یہ ادائیگی کرے گا اور بقیہ 3 حصے جو چوتھائی 3 حصے ہیں وہ مالک ادا کرے گا۔ اچھا، وَإِذَا فَدَيَا، اگر دونوں فدیہ ادا کر دیتے ہیں، خرج عنہا، تو یہ غلام مضاربت سے نکل جائے گا، اب یہ مال مضاربت نہیں ہے۔ فَيَخْدِمُ الْمُضَارِبَ يَوْمًا، ایک دن مضارب کی خدمت کرے، وَالْمَالِكَ 3 أيام، 3 دن مالک کی خدمت کرے گا۔ إِنَّمَا يَخْرُجُ الْعَبْدُ عَنِ الْمُضَارَبَةِ،
مضاربت سے غلام اس لیے نکلے گا لأن قضاء القاضی بانقسام الفدائی يتضمن انقسام العبد، اس لیے کہ قاضی کا فیصلہ کرنا فدیے کی تقسیم کا یا تاوان کی تقسیم کا یہ گویا غلام کی تقسیم کی گئی ہے، کیونکہ غلام کی ادائیگی دونوں نے مل کے کرنی ہے۔ والمضاربۃ تنتہی بالقسمۃ، اور تقسیم سے مضاربت ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد ہے کہ مال مضاربت کی ادائیگی سے قبل مال مضاربت کا ہلاک ہو جانا۔ وَلَوْ شَرَى عَبْدًا بِأَلْفِهَا، 1000 کے بدلے میں، یعنی مال مضاربت کا جو 1000 تھا اس کے بدلے میں غلام خریدا، وَهَلَكَ الْأَلْفُ قَبْلَ نَقْدِهِ، ادائیگی کرنے سے قبل وہ 1000 ہلاک ہو جاتا ہے، دفع رب المال ثمنه، رب المال قیمت ادا کرے گا اپنی طرف سے، ثم وثم، بار بار، یعنی جب بھی اس نے خریدا 1000 ادائیگی کرنی تھی، ہلاک ہو گئے، اب رب المال ادائیگی کرے گا، رب المال نے دیے اس کو، اس نے ادائیگی کرنی تھی، پھر ہلاک ہو گئے، جتنی بار ہلاک ہوتے رہیں گے وہ دیتا رہے گا۔ ای اذا دفع، مطلب یہ ہے کہ جب اس نے ادائیگی کی، رب المال نے ثمنہ، اس کی قیمت کی، وہلک فی ید المضارب، مضارب کے قبضے میں وہ ہلاک ہو جاتی ہے، قبل ان یودیہ الی البائع، بائع کو حوالے کرنے سے پہلے، ثم يدفع رب المال الى المضارب ثمنه مرة اخرى، مضارب کو رب المال دوبارہ اس کا ثمن حوالے کرے گا۔ وہکذا ان ہلک فی یدی، اور ایسے ہی اگر پھر وہ ہلاک ہو جاتا ہے اس کے قبضے میں تو وہ پھر اس کو دے گا، پھر ہلاک ہوتا ہے پھر دے گا۔ وجمیع ما دفع رأس مالہ، جتنی وہ ادائیگی کرے گا وہ ساری ادائیگی رأس المال شمار کی جائے گی۔ اس باب کے آخری 3 مسئلے کہ اگر مالک اور مضارب کے درمیان اختلاف ہو جاتا ہے تو پھر کیا صورت ہوگی۔ وصدق مضاربا، مضارب کی تصدیق کی جائے گی، یعنی مضارب کا قول مع الیمین معتبر ہوگا، یا اب یوں کہیں کہ مضارب مدعا علیہ بنے گا۔ کب قال، اس نے کہا، معی الف دفعتہ الی، میرے پاس 1000 ہے جو تم نے مجھے دیا، والف ربحت، اور 1000 وہ ہے جو میں نے نفع کمایا ہے، یعنی مضارب کے پاس 2000 ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ بھئی 1000 اس میں سے رأس المال اور 1000 اس میں سے نفع ہے۔ لا مالک، مالک کی تصدیق نہیں ہوگی۔ کب قال الکل دفعت، وہ کہتا ہے نہیں 2000 ہی میں نے دیا ہے، یعنی 2000 ہی رأس المال ہے، نفع اس میں کوئی نہیں ہے۔ وعند زفر رحمہ اللہ وهو القول الاول لابی حنیفہ رحمہ اللہ القول لرب المال، امام زفر رحمہ اللہ فرماتے کہ نہیں، رب المال کے قول کا اعتبار کیا جائے گا، اور یہی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا پہلا قول بھی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ لأنہ ينکر دعوی المضارب الربح، اس لیے کہ یہاں پر رب المال انکار کر رہا ہے اس نفع کا جس کا مضارب دعویٰ کر رہا ہے، اور منکر کے قول کا اعتبار ہوتا ہے۔ ہماری دلیل دیکھیے، ان الاختلاف فی مقدار المقبوض، کہ یہاں جو اختلاف ہوا ہے وہ مقبوضہ مقدار میں ہے، کہ جو مقبوضہ مقدار ہے وہ 1000 ہے یا 2000 ہے، اس 2000 یا 1000 مقبوضہ مقدار کی حیثیت کیا ہے، نفع کی ہے یا راس المال کی ہے۔ فالقول للقابض مع الیمین، اور قاعدہ یہ ہے کہ جب قابض غیر قابض کا کسی معاملے میں جھگڑا ہو تو قابض کا اعتبار کیا جاتا ہے قسم کے ساتھ۔ مزید اس قول کی یا قابض کی جو تفصیلات تھی وہ ہم کتاب الدعوہ میں پڑھ چکے ہیں۔ تو بہرحال اس لیے امام ابو حنیفہ اور امام یوسف اور امام محمد کے نزدیک قابض کا قول کا اس مسئلے کے اندر بھی اعتبار ہوگا، اور قابض اس مسئلے کے اندر وہ مضارب ہے نہ کہ رب المال ہے۔ دوسرا اختلاف، وَلَوْ قَالَ مَن مَّعَهُ أَلْفٌ، جس کے پاس 1000 ہے وہ کہتا ہے، ہوا مضاربۃ زید، زید نے مجھے یہ مضاربت کے طور پر دیے ہیں، وقد ربح، اور اس سے نفع بھی ہوا ہے، صدق زید، زید کی بات کا اعتبار کریں گے، ان قال ہوا بضاعۃ، اگر وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے بطور بضاعت دیے ہیں، یعنی جس کے پاس 1000 ہے وہ کہتے ہیں کہ مجھے مضاربت پہ یہ مال دیا گیا اور میں نے اس مضاربت سے نفع بھی کمایا ہے، اور اس مضاربت سے اس کو نفع بھی ہوا ہے، جبکہ جس کا وہ کہہ رہا ہے، یعنی زید کا، بکر کا، عمر کا، کہ اس کے بطور مضاربت میرے پاس پیسے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں، میں نے تو بضاعتاً آپ کو دیے ہیں، سارا نفع میرا ہے، آپ کے اس میں کچھ بھی نہیں ہے۔ صدق زید مع الیمین، اس صورت کے اندر زید کی تصدیق کی جائے گی، یعنی جو مالک ہے اس کی تصدیق کی جائے گی قسم کے ساتھ، وہ مدعا۔ زید کے قول کا کیوں اعتبار کیا جائے گا؟ لأنہ ينکر دعوی الربح، کہ وہ نفع کا انکار کرتا ہے، یا پھر دعوی تقویم عمل المضاربی، وہ مضارب کے عمل کے قیمتی ہونے کے دعوے کا انکار کر رہا ہے۔ یہ 2 جزیات ہیں۔ پہلی جو جزی ہے نا، لأنہ ينکر دعوی الربح، یہ اس صورت میں ہے جب مضاربت صحیحہ ہے،
کیونکہ مضاربت صحیحہ کے اندر مضارب نفع میں شریک ہوتا ہے. اب نفع کا دعویٰ کر رہا ہے اور جو رب المال ہے زید ہے وہ انکار کر رہا ہے کہ تم نفع کے شریک نہیں ہو. اور جو دوسری صورت ہے نا دعویٰ تقویم عمل مضارب، یہ مضاربت فاسدہ کا معاملہ ہے. کہ مضاربت فاسدہ چونکہ اجارہ کا معاملہ ہوتا ہے اور اجارہ میں مضارب کے عمل کی قیمت ہوتی ہے، تو مضارب کے عمل کی جو قیمت ہے اس کا انکار کیا جا رہا ہے. تو دونوں صورتوں کے اندر زید کی بات کا یعنی مالک کا، جو مال کا مالک ہے اس کی بات کا اعتبار ہے. کما لو قال قرض، جیسے کہ اس نے کہا کہ قرض ہے، یعنی جس نے مال لیا وہ کہتا ہے میں نے بطور قرض لیا ہے. وقال زید بضاعة او ودیعة، اور زید کہتا ہے کہ ہی بضاعة یعنی بطور بضاعت آپ کو دیا ہے کہ نفع سارا مجھے ملے گا، یا بطور ودیعت آپ کو دیا تھا کہ آپ نے اس میں کسی قسم کا تصرف نہیں کرنا تھا. فرماتا ہے صدق زید مع الیمین، اس صورت کے اندر بھی جو زید ہے یعنی مالک ہے مال کا، اس کا اعتبار کیا جائے گا. کیوں؟ لأنه ينکر دعوی التملیک والتملک، جو قرض کا دعویٰ کر رہا ہے گویا وہ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے مجھے مالک بنا دیا، میں مالک بن گیا، قرض اسی کا نام ہے. اور وہ کہتا ہے نہیں، میرا مال ہے، میں نے آپ کو بضاعت کے طور پہ دیا، امانت کے طور پر دیا، میں نے آپ کو مالک نہیں بنایا اور آپ مالک نہیں بنے. تو گویا تملیک اور تملک کا انکار کر رہا ہے، تو اس کی بات کا اعتبار کیا جائے گا قسم کے ساتھ. تیسری اور آخری صورت وَلَوْ قَالَ الْمَالِكُ، مالک کہتا ہے کہ میں نے عَيَّنْتُ نَوْعًا، میں نے ایک طے کیا تھا کہ آپ نے کیا کام کرنا ہے، ایک نوع طے کر دی تھی، یہ تجارت آپ نے کرنی ہے. صدق المضارب ان جحد، اگر مضارب کہتا ہے نہیں آپ نے مطلقاً کہا تھا کہ تجارت کرو، تو اس کی بات کا اعتبار کیا جائے گا مع الیمینی، قسم کے ساتھ. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ مضاربت کا مفہوم وہ تائید کر رہا ہے مضارب کی، لأن الاصل فی المضاربۃ العموم، کیونکہ مضاربت کے اندر عام طور پہ عمومیت پائی جاتی ہے کہ بھئی یہ پیسے ہیں، آپ جو بھی اس سے تجارت کرے بس اس کا نفع مجھے آپ نے اتنا دینا ہے. بخلاف الوکالتی، برخلاف وکالت کے، کہ اگر وکالت میں اختلاف ہو جاتا ہے، موکل کہتا ہے کہ میں نے عینت نوعا، آپ کو ایک مخصوص کام کے اندر وکیل بنایا تھا، اور وہ کہتا ہے نہیں آپ نے عموماً مجھے وکیل بنایا تھا، تو اس صورت کے اندر موکل کی بات کا اعتبار ہے. لأن الاصل فیہ الخصوص، چونکہ وکالت کے اندر اصل بنیاد جو ہے وہ خصوص ہے کہ کچھ چیزوں کا وکیل بنایا جاتا ہے، تو یہاں وکالت کا مفہوم وہ موکل کی تائید کر رہا ہے، تو موکل کی بات کا ہی اعتبار قسم کے ساتھ کیا جائے. وَلَوِ ادَّعَى كُلٌّ نَوْعًا، اگر ہر ایک جدا نوع کا دعویٰ کر رہا ہے، مثلا زید کہتا ہے جو مالک ہے رب المال ہے کہ میں نے کپڑے کی تجارت کا آپ کو کہا تھا، اور مضارب کہتا ہے نہیں آپ نے مجھے گاڑیوں کی تجارت کا کہا تھا. صدق المالک، مالک کی بات کا اعتبار کیا جائے گا قسم کے ساتھ. لأن الإذن يستفاد من جهته، چونکہ یہ اجازت اسی کی جانب سے ملتی ہے تو اسی کو یہاں پر ترجیح دی جائے گی. مال دینے والا خود ہی اجازت دیتا ہے کہ فلاں فلاں کام آپ نے کرنا ہے، فلاں نہیں کرنا، تو اس کی طرف سے چونکہ اجازت ہوتی ہے تو اسی کو مقدم رکھا جائے گا. یہ جتنے مسائل ہم نے پڑھے نا، صدقہ فلاں کی تصدیق فلاں کی تصدیق، یہ اس صورت میں ہے جب دوسرے شخص کے پاس اپنے دعویٰ پر بینہ نہ ہو، وہ بینہ سے اپنی بات کو نہ ثابت کر سکتا ہو. تو یہ تھا آج کا ہمارا سبق جس میں ہم نے مضاربت کے باب کو مکمل کر لیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.